السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان، تفصیلات بدعات و خرافات نمبر 101۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا اور درخواست کو سنتا ہے اور جانتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے اور جانتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو رفع اور ہر مصیبت کو دفع کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر حاجت کو رفع اور ہر مصیبت کو دفع کرنے پر قادر ہیں۔ اس قصد اور اس خیال سے کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو استمداد و استعانت کے وقت جمع کرتا ہے تو یہ کھلی ہوئی بدعقیدگی اور اسلامی تعلیم کی مخالفت ہے۔ خلاصہ یہ کہ مدد طلب کرتے وقت صرف اللہ ہی کا نام لینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریک کرنا جائز نہیں۔ از مؤلف کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 86۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی دعا اور پکار کو سنتا ہے اور اس کی ہر پکار کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام تر حاجات کو پورا کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، بندہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ مصیبت کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، دعاؤں کو سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا اور دعاؤں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی بندہ نہ دعا کو سنتا ہے، نہ قبول کرتا ہے، نہ کسی کی مصیبت پریشانی کو دور کرتا ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معاملے میں اللہ جیسا مانے کہ جس طرح اللہ ضرورت پوری کرتے ہیں اس طرح اللہ کے رسول بھی پوری کرتے ہیں، جس طرح مصیبت دور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس خیال سے اگر کوئی آدمی اللہ کے ناموں کو اور اللہ کے نبی کے ناموں کو جمع کر کے مدد طلب کرتا ہے تو یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ضرورت پوری فرما، تو اس طرح کوئی آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ اے محمد، اے اللہ اے محمد ہماری ضرورت کو پوری فرما، تو یہ اللہ کا نام اور اللہ کے نبی کا نام جمع کر کے مدد طلب کرنا اور مشکل کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بالکل کھلی ہوئی بدعقیدگی یعنی یہ برا عقیدہ ہے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو ضرورت پوری کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، لہذا صرف اللہ کا نام لیا جائے گا۔ مشکلات کو حل کرنے والا صرف اللہ ہے تو اللہ ہی کا نام لیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام بھی وہ جوائنٹ کر رہا ہے، ملا رہا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ اللہ اے محمد یا نبی جو ہے ہماری تکلیفوں کو دور فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، تو یہ کیا ہے؟ برا عقیدہ ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے، اور گویا کہ وہ اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو مدد طلب کرنے کی تو صرف اللہ کا نام لینا چاہیے، اس میں اللہ کے نبی کا نام شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، مشکلات کا حل اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کسی بندے سے نہیں، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو یا بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے کہ مشکلات کو حل کرنے والا اللہ ہے، نہ کہ کوئی بندہ، نہ کہ کوئی پیغمبر۔ ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے، نہ کہ کوئی بندہ، نہ کہ کوئی پیغمبر۔ لہذا جب یہ بات ثابت ہے کہ ضرورتوں کو پوری اللہ ہی کرتے ہیں، مشکلات کو حل اللہ ہی کرتے ہیں،
تو اب بندوں کے پاس جا کر کے مشکلات کا حل تلاش کرنا، ان سے ضرورتیں مانگنا، منتیں مانگنا، اور یہ سب چیزیں ناجائز اور اللہ کے ساتھ جو ہے شریک کرنے کے برابر ہیں، جو کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے مانگنا، اللہ کے نبی کو کہنا کہ اللہ ہمارے نبی ہماری مشکلات کو دور فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، یا اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر کے اللہ کے نبی کا نام لینا، یہ سب ناجائز ہیں اور کھلی ہوئی گمراہی ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے شریک کرنا ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ 102 نقشہ نعل مبارک مسجد میں لگا کر نماز کے بعد اسے بوسہ دینا اور مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی کے نعل مبارک کا نقشہ مسجد کے باہر لٹکا دیا جاتا ہے۔ بعض مسجدوں میں ہوتا ہے نعل، یعنی نعلین مبارک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، تو اس کا نقشہ باہر ہوتا ہے۔ اب جیسے نماز پوری ہوئی، نماز کے بعد اس نقشے کے پاس جا کر کے بعض جو نادان ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، وہ اسے بوسہ دیتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 103 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حاجت کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں۔ کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 87۔ اس سے پہلے بھی آ گیا کہ حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، لہذا اللہ کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 104 درود تاج اور دعائے گنج العرش کی اسناد بے اصل ہیں۔ کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 99۔ درود جو قرآن اور جو حدیث سے جو درود شریف ثابت ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح روایتوں میں بہت سے درود پاک آئے ہوئے ہیں اور وہ کلمے پڑھنا چاہیے، یا ایسے درود جو ضعیف روایتوں سے ثابت ہیں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ایسا درود ہے کہ جس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو شرک والا ہو یا کوئی گڑبڑی پیدا کرنے والا، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، اس میں درود کے الفاظ اچھے ہیں اور بالکل حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کے قریب تر ہیں، تو ایسا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو درود تاج کے نام سے ایک مشہور ہے، بہت سی جگہوں پر اس کی تختیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی ہوتا ہے درود تاج، مسجدوں میں بھی بہت سے لوگ درود تاج لگاتے ہیں، درود تاج ہے۔ اسی طرح دعائے گنج العرش ہیں، یہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس وجہ سے درود تاج اور دعائے گنج العرش پڑھنے سے بچنا چاہیے، بلکہ وہ درود پڑھنا چاہیے جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو روایتوں سے ثابت ہیں۔ نمبر 105 جماعت بنا کر بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کے بارے میں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس طرح جماعت بنا کر درود پڑھنا ثابت نہیں، اس لیے اس ہیئت کا التزام نہ ہونا چاہیے۔ اس پر بطور دلیل کے حاشیے میں یہ عبارت ہے، صح عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ اخرج جماعۃ من المسجد یہللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرا وقال لهم ما اراکم الا مبتدعین۔ رد المحتار کتاب الحظر والاباحہ، فصل فی البیع جلد 6 صفحہ 398، کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 100۔ درود شریف پڑھنے کے فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور آدمی وقتاً فوقتاً درود شریف پڑھتا رہے، بہت اچھی چیز ہے، اور درود شریف پڑھنا ہی چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی اور عقیدت کی دلیل ہے، اور جو آدمی درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو دنیاوی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں اور اخروی منافع بھی حاصل ہوں گے، اور جو روایتوں میں درود شریف کے اوپر جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ سب فضائل کا وہ مستحق ہوگا، اس کو ملیں گے۔ لیکن
درود شریف پڑھنے کے لیے کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے چند لوگوں کو جمع کر کے ایک ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھے، ایسا کوئی طریقہ حدیث میں ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنے طور پر آدمی درود شریف پڑھ لے، جب چاہے پڑھ لے، وقت کی کوئی قید نہیں۔ لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے ایسا اہتمام اور ایسا التزام کرنا کہ جس میں سب لوگوں کو جمع کرے اور بلند آواز سے زور زور سے جو ہے درود شریف پڑھے، یہ ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے جو ہے ایک جماعت کو باہر نکال دیا، وہ اس لیے نکال دیا کہ وہ زور زور سے تکبیر پڑھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا کہ میں تم کو بدعتی خیال کرتا ہوں، تم بدعتی معلوم ہوتے ہو، یعنی تم ایسا طریقہ لا رہے ہو اور ایسا طریقہ اپنا رہے ہو کہ جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ تم نے شریعت کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کی ہے، اس وجہ سے زور زور سے درود شریف پڑھنا، جماعت بنا کر کے اس کا اہتمام اور التزام کرنا، یہ حدیث سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے کو لازمی طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 106، شجرہ کو قبر میں دفن کرنا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کے پاس نسب نامہ ہوتا ہے، پورا اس کی پوری پیڑھی ہوتی ہے، سلسلہ اوپر تک، تو وہ نسب نامہ جس کا وہ شجرہ بناتے ہیں کہ اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، اخیر تک پھر وہ نسب نامہ آگے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسا اگر کسی کے پاس مکمل نسب نامہ ہو، شجرہ ہو نسب کا، تو اس کو قبر کے اندر دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس شجرہ تھا نسب کا پورا، تو اب انتقال کے بعد قبر میں شجرہ دفن کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شجرہ داخل کرنے سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت تو اس کے اچھے اعمال سے ہوگی، یا اس کے پیچھے جو اس کے ورثاء ہیں، اس کے متعلقین ہیں، اس کے دوست و احباب ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ کچھ دعائیں مغفرت کریں گے، وہ کچھ ایصال ثواب کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اس کو ایصال ثواب کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے گا اور اس کے لیے جو ہے مغفرت کا فیصلہ کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مغفرت کا فیصلہ کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن شجرہ کو جو ہے اس میں قبر کے اندر داخل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شجرہ اس لیے کہ قبر میں تو صرف اور صرف انسان کو دفن کیا جاتا ہے، شجرہ کو، عطر کو، یا کل کی مٹی کو، فلانی مٹی کو، کسی چیز کو بھی دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، شریعت کے اندر یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں، اس وجہ سے شجرہ کو قبر میں دفن کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی بدعات و خرافات سے حفاظت فرمائے اور سنت و شریعت کے اوپر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔